جب اختیارات نہیں ہوتے تو عہدہ کیوں؟ اسی پہ بات کر لیتے ہیں ماہر قانون قیصر امام صاحب ہمیں صبح صبح جوائن کریں. قیصر صاحب گڈ مارننگ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بتائیے کہ اب وزیر خارجہ تو تھے اسحاق ڈار, ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا تھا, کیا خوش نہیں تھے وہ اس لیے ان کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے؟ کیا یہ تمام تر معاملات ہے, اس پہ کیا آپ اپنی رائے دیں گے ہمیں؟ جی تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب اینڈ صدر صاحبہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. میں آپ کی باتیں سن رہا تھا اور میں ایک چیز پر صبح آپ نے مجھے جو ہے نا وہ ہنسایا بھی, جب آپ نے مجھے کہا کہ اصلی وزیر اعظم کون ہے. اور جو دونوں میں سے دیکھیے, سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ آئین جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے. آئین جو فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے آرٹیکل 90 سے لے کے 99 تک. وہ مختلف ان کے فنکشنز بھی بتاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے ڈویژنز بنیں گے, اور وہ مختلف عہدے بھی اس کے اندر گنواتا ہے. تو آئین کے اندر جو فیڈرل کیبنٹ کے یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو عہدے مختص ہیں جو بتائے گئے ہیں وہ 3 عہدے ہیں اسپیسیفکلی. پہلا عہدہ ہے پرائم منسٹر کا, دوسرا جو عہدہ ہے وہ فیڈرل منسٹر کا ہے, اور تیسرا جو عہدہ ہے وہ اسٹیٹ منسٹر کا ہے. اس کے ساتھ ایک جگہ پر ایک آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ایڈوائزرز رکھ سکتے ہیں, وہ 5 ایڈوائزر سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آئینی طور پر جو پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ڈپٹی پرائم منسٹر کی کسی بھی حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ نہیں بلکہ آپ ہی جس طرح فرما رہے تھے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ پاکستان کے 4تھے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اس سے پہلے 3 دفعہ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی جو سیٹ تھی یہ کریٹ کر کے اپوائنٹمنٹ ہوئی, وہ سیریمونیل اپوائنٹمنٹ ہو یا وہ جس طرح بھی ہو, بہرحال یہ اپوائنٹمنٹ پہلے ہو چکی ہے. لیکن اگر ہم جو ریلیونٹ جتنا بھی قانون ہے اس کو دیکھیں کہ آیا رول آف بزنس میں کہیں پہ اس کی گنجائش ہے 1973 کے جو انیکٹڈ ہیں, اور کمپیریٹیولی ان کی عام جو رولز ہیں ان سے تھوڑی سی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے. ہمیں وہاں پر بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہمیں کسی بھی قانون کی کسی ضابطے کی کوئی کتاب اٹھائیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ اسپیسیفک جو سیٹ ہے وہ نظر نہیں آتی کہ کسی قانون نے کسی ضابطے نے اس نے کریٹ کی ہو. تو اس چیز کے اوپر تو ہم بالکل بھی کلیئر ہیں آئینی اور قانونی طور پر کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی سیٹ اس وقت آئین اور قانون میں کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا پرائم منسٹر کے پاس ایسے کوئی ڈسکریشنری اختیارات ہیں کہ جس سے وہ ایک ایسی سیٹ نکالیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ایک جو فریم ورک ہے اس میں فٹ ان ہوتی ہو, یا کسی قانونی جو ایک وہ ہے فریم ورک ہے اس کے اندر آتی ہو. تو میں آپ کو جو بہت ساری یہ ڈیبیٹ ہے اس میں ایک چیز تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک مثال دے کے. آئین جب ایک خاص قسم کا کوئی پول بناتا ہے یا ایک خاص قسم کا کوئی بناتا ہے ایگزیکٹو میں سے, جوڈیشری میں سے, پارلیمنٹ میں سے, تو پھر آئین کی منشا یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز یہاں پر جا کے رک جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ آئین وہاں پہ اونلی کا لفظ استعمال کرے یا صرف کا لفظ استعمال کرے. تو جب آئین جو ہے وہ اس کو کریٹ کرتا ہے تو اب آپ تھوڑا سا اس کی مثال کو ایکسٹینڈ کریں کہ یہ بالکل اس طرح کی خواہش ہے کہ جس طرح آج تک کبھی ہوا نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس طرف چل پڑتے ہیں تو کل ہمارے کوئی بھی چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میرے ساتھ سپریم کورٹ میں میرے علاوہ اتنے جج صاحبان تو ہیں, جسٹس صاحبان تو ہیں, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو جسٹس صاحب ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو میں ڈپٹی چیف جسٹس بنا دیتا ہوں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا سپریم کورٹ کا جو ایڈجوڈیکیچر سٹرکچر ہے اس کے اندر کہیں پر یہ سیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر تو کرتی ہے تو فابہا کوئی پرابلم نہیں ہے, آئین اس کو ایڈمٹ کرتا ہے. لیکن اگر نہیں کرتی تو ہر وہ بندہ جو آئین کے تحت اختیار استعمال کر رہا ہے تو وہ ایسی کوئی سیٹ کریٹ نہیں کر سکتا. اچھا قیصر امام صاحب, ایک چیز آپ ظاہر ہے اتنا آپ نے ڈیٹیل بتائیں, اور ایک چیز اور بتا دیں کہ
اختیارات پھر ایسے وزیر اعظم کے کیا ہوں گے؟ کیونکہ جب آئین میں عہدہ ہی نہیں تو پھر کس کیپیسٹی میں وہ کام کریں گے؟ کیا کابینہ اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں؟ اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ وزیر خارجہ کی خود اتنی اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو کیا کوئی منسٹر بطور وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ کیونکہ یہ 2 پورٹ فولیو ہو گئے ان کے پاس. جی ہاں، اصل میں تو جو ان کا پہلے سے پورٹ فولیو ہے وہ اس کو ایلیجیبل کرتا ہے کہ وہ کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھیں اور وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ ان کا جو آلریڈی پورٹ فولیو ہے وہ انتہائی اہم ہے، تو انہیں کسی ایسے عہدے کے ذریعے کہ جو موجود ہی نہ ہو دوبارہ وہی چیزیں جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دینا جو آلریڈی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور اس کو ایک سیریمونیل چیز کے طور پر استعمال کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ درست ہوگا. ایتھیکلی بھی یہ درست نہیں ہوگا اگر ہم آئین اور قانون کی بات نہ بھی کریں. ایک اور چیز یہاں پہ ضروری یہ ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیے کوئی بھی عہدہ جو ہے اس کے پاس پاورز ہو یا نہ ہو، یہ 2 بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. نمبر 1 اس عہدے کی جو قانونی پوزیشن ہے، یہ پہلا کویسچن ہے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وداؤٹ گوئنگ انٹو دس ڈیٹیل کہ وہ اس کے پاس کوئی اختیارات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور پھر دوسرا کویسچن آتا ہے کہ اب اس کے پاس جو اختیار ہے وہ آئینی یا قانونی ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت جو سوال ہے وہ ان کے اختیارات کا نہیں ہے، اس وقت تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ عہدہ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جو کہ قانونی اور آئینی طور پر اس کی کہیں پہ گنجائش ہے نہیں. چلیں، تھینک یو سو مچ کیسر امام صاحب.